آج بھی کورٹس میں آپ جائیں اور وکیل صاحب کو کہیں میری بیوی کو طلاق دینی ہے، ڈیورس کے پیپرز بنا دو، اس وکیل بدبخت نے اپنے لیپ ٹاپ میں ٹیمپلیٹ میں لکھا ہوا ہے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ یار خدا کا خوف کرو، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں کوئی اکٹھی 3 دیتا تھا، حضور جلال میں تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی آیتوں سے کھیل کود کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کھیل کود ہمارے کورٹس کے باہر وکیل حضرات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یار اگر تمہارے پاس کوئی 3 طلاق کے لیے بھی آیا ہو، تمہیں اس سے سمجھانا ہے کہ یار تم کیوں اپنی بیوی کے سارے راستے خود اپنے ہاتھ سے بند کر رہے ہو۔ اللہ نے 3 آپشن دیے ہیں، بہت مجبوری ہے تو 1 دو، تمہیں 6 دن کے بعد افسوس ہوگا کہ میں دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ تو جس بے وقوف نے ایک ساتھ 3 دے کے نیچے سائن کر دیا، اب اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جس نے سنت کے مطابق قرآنی طریقے کے مطابق 1 دی ہے تو اب اس کے پاس ریورسل کا آپشن ہے، اس غلط ڈیسیجن کو انڈو کرنے کا آپشن اس کے پاس ہے۔ تو وکیل حضرات بعض اوقات مشورہ دیتے ہیں یار 1 طلاق میں تو مزہ نہیں آئے گا، تو 3 دے گا نا تو آسمان سے کوئی بم گرے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ کچھ مضبوط طلاق دی ہے۔ حالانکہ یہ شیطانی طلاق ہے، یہ جاہلانہ رسم ہے جو ڈراموں میں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ ڈراموں میں بھی طلاق دینی ہوتی ہے تو اس کو سینسٹیو بنانے کے لیے اور ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ایکٹر 3 طلاقیں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے آج تک جتنے بھی ڈیورس کے پیپرز دیکھے ہیں اصلی، اس میں ہر جگہ پہ 3 طلاقیں ہیں۔ یار اتنا خدا کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ تم کھیل کود کر رہے ہو اور کھلے عام تم نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے اور یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں، بالکل لاسٹ ریزورٹ کے طور پر بیوی کو طلاق دینی ہو تو پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے گی، اس پاکی کے ایام میں جس میں اس نے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، لفظ طلاق سے دی جائے گی اور میکسیمم 1 طلاق دے سکتا ہے، بس 1 طلاق سے زیادہ 1 پاکی کے ایام میں دینا گناہ ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھیل کود ہے۔ اور یہ اتنا شاندار طریقہ ہے کہ تم 1 دو گے، تمہیں ابھی بھی وقت ہے کہ تم ریورس کر لو، پھر تم 2 مہینے کے بعد مثال کے طور پہ ریورس کر لیتے ہو، 6 مہینے بعد پھر بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، پھر تم 1 دیتے ہو، اب بھی تمہارے پاس اللہ نے تیسرا آخری لائف لائن رکھی ہے کہ اب بھی اگر تم چاہو تو بیوی کو رکھ سکتے ہو۔ ہر شادی شدہ جوڑے کو شادی کرنے سے پہلے سوٹ بھی سلوائیں، لیکن نکاح طلاق کے مسائل ضرور سیکھیں۔ سوٹ اگر 50,000 کے بجائے 10,000 کا بھی ہو نا فرق نہیں پڑتا، 5,000 کا بھی ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن نکاح طلاق کے مسائل نہ سیکھے ہوں تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 15 لاکھ کا بینکوٹ ہے اور 6 مہینے کے بعد ایسے گھٹیا جملے منہ سے نکالے جس سے طلاق ہو گئی اور ایک ساتھ 1.5 ہوشیار نے 3 طلاقیں دے دی۔ اب بیٹھ کے رو رہا ہے کہ یار 50 لاکھ کی ابو نے شادی کی تھی اور اس نے جہالت میں منہ سے بکواس کر کے بیوی کو مکمل طور پر فارغ کر دیا۔ تو 50 لاکھ کی شادی بھی کریں اور کسی اچھے مفتی صاحب سے 5,000 2,000 یا مفت کا زوجین کورس کروائیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، مہر کے مسائل، کب تعلق قائم کرنا حلال ہے کب حرام ہے۔ بہت سارے جاہل ایسے ایسے مسئلے بھیجتے ہیں کہ یعنی انگلش بڑی اچھی سیکھ لی تھی لیکن ان بے وقوفوں کو یہ تمیز نہیں ہے کہ بیوی کے پاس کتنے دن جا سکتے ہیں اور کن دنوں میں جانا قرآن کہتا ہے گندگی اور غلاظت والا کام ہے، لیکن وہ گندگی اور غلاظت والا کام کر رہے ہیں کیونکہ ماں باپ نے PhD کروا دیا، لیکن ماں باپ نے یہ تمیز نہیں سکھائی اپنے بچے کو کہ بیٹا ان دنوں میں بیوی کے قریب جانا حرام ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ اذى ہے، یہ گندگی ہے، یہ بیماری کا گھر ہے۔